سورہ التغابن بھی مدنی سورت ہے اور اس کا مرکزی ٹاپک ایمانیات ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن حکیم میں 2/3 قرآن جو ہے وہ مکی قرآن ہے، اور اس کا مرکزی ٹاپک جو ہے عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے بھی دلائل ذکر ہوئے ہیں، چونکہ عقیدہ توحید کے اعتبار سے مکی قرآن کے اندر ڈسکشن ہوئی، اور اسی کو ہم کہتے ہیں علم العقائد، یعنی عقیدہ بنیادی کون۔ مسلمانوں کے 3 عقائد ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت۔ عقیدہ رسالت کا اس اعتبار سے تو مکی صورتوں میں ذکر ہوا کہ وقت کے پیغمبروں کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور مخالفین کو تباہ و برباد کیا، لیکن جو عقیدہ رسالت سے ریلیٹڈ شریعت ہے وہ مدنی صورتوں کے اندر، سورہ البقرہ کے اندر، سورہ النساء کے اندر، سورۃ المائدہ کے اندر۔ لیکن یہ ایک ایسی مدنی صورت ہے کہ جس کا جو پورے کا پورا مزاج ہے وہ مکی صورتوں والا ہے، بلکہ ڈاکٹر اسرار صاحب جو کہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ تھے وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ پورے مکی قرآن کا خلاصہ جو ہے نا وہ سورہ التغابن کی یہ 18 آیات ہے، پورے مکی قرآن 2/3 قرآن کا خلاصہ۔ اب یہ صورت اپنے مزاج کے اعتبار سے بالکل مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں کا مزاج ہوتا ہے عقیدہ توحید اور آخرت کے اعتبار سے، اور یعنی التذکیر بالموت، کے مر کے تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے، یہ مرکزی ٹاپک ہوتا ہے مکی صورتوں۔ اور مدنی صورتوں کے اندر عموماً جو سوشل ایشوز ہیں مسلمانوں کے، شریعت سے ریلیٹڈ ہوں، آئلی زندگی سے ریلیٹڈ ہوں، ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ اس صورت کے اندر دیکھیں گے آپ کو سارا مکی مزاج نظر آئے گا، عقیدہ توحید کے اعتبار سے، عقیدہ آخرت کے اعتبار سے اور عقیدہ رسالت کے اعتبار سے۔ تو اگر یعنی یہ صورت یعنی ہمیں معلوم نہ ہو کہ یہ کون سی صورت ہے تو پہلے جیسچر میں یہ صورت مکی صورت نظر آتی ہے اپنے مزاج کے اعتبار سے، لیکن یہ ہے مدنی صورت ہے، اور چونکہ مدنی صورتیں قرآن پاک کو کنکلوڈ کر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے سارے مکی قرآن کا خلاصہ صرف 18 آیات کے اندر بیان کر دیا، اور یہ صورت اتنی جامع ہے کہ اس کے اوپر کئی لیکچرز دیے جا سکتے، لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اسے آج کے ایک ہی لیکچر کے اندر کور کریں۔ ایک ایک آیت اپنے اندر جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ ایک پورا علم کا سمندر سموئے ہوئے ہے۔ سورۃ التغابن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے اور کرتا رہے گا، اللہ ہی کی تسبیح کرتی ہے اور کرتی رہے گی ہر وہ شے جو کہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ قرآن پاک میں جب آئے نا یہ بات کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، تو اس سے مراد پوری کائنات ہو۔ قرآن کا مزاج ہے کہ گفتگو کرتے ہوئے ما فی السماوات و ما فی الارض کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، یعنی پوری کائنات میں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور کرتی رہے گی، کیونکہ یہاں پہ مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور عربی لنگوسٹک کے اندر جو مضارع کا صیغہ ہے وہ پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس کو بیک وقت کور کرتا ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے کہ ہر چیز کی جو پرفیکشن ہے وہ بتاتی ہے کہ میرا بنانے والا بڑا پرفیکٹ ہے۔ آپ دنیا میں کوئی بھی خوبصورت نظارہ دیکھتے ہیں نا، کوئی خوبصورت پھول دیکھیں، پہاڑ دیکھیں، سینری دیکھیں، تو بے اختیار کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز خوبصورت نہیں ہے، یہ چیز بے عیب نہیں ہے، بلکہ بے عیب وہ ہے جس نے اتنی زبردست چیز بنائی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے، اس کی ایک ایک چیز کے اوپر آپ تفکر کریں تو انسان جو ہے سبحان اللہ کہے۔ ابھی یہ آج کل وہ فائنل پیپرز کے بعد نا چھٹیاں ہوئی ہوئی تھی تو بچوں نے ضد کی کہ چوزے پال لیں ہم نے، میں بھی خود بچپن میں پالتا رہا ہوں شوق کی وجہ سے، تو بہر خیر ہم نے ضد مانتے ہیں ان کو نا 5 چوزے لے دیے۔ یہ تو بھی 2-3 دن سے گرمی زیادہ ہو گئی ہے نا، ادروائز تو بڑی ٹھنڈ تھی، تو رات کے وقت ذرا ہم ان کی کیئر کرتے تھے کہ ان کے اوپر ذرا وہ چادر وغیرہ اور گرم یعنی ایک کارنر میں رکھا جائے تاکہ وہ ٹھنڈ نہ لگے۔ تو میں رات کے وقت یعنی یہاں درس سے فارغ ہو کے گیا نا، تو میں نے کہا ذرا میں ان کو چیک کر لوں نا چوزوں کو کہ وہ صحیح حالت میں۔ 5 چوزے تھے، تو میں نے جب وہ یعنی اس ڈبہ وہ جس میں رکھے ہوئے نا انہوں نے گتے کے ڈبے میں کھولا نا، تو مجھے وہ چوزہ ایک ہی چوزہ نظر آیا۔ تو میں نے اپنی وائف کو بلایا، میں نے کہا وہ تو 5 تھے، باقی 4 کدھر گئے؟ تو اس نے کہا نہیں 5 اس کے اندر ہے۔ اب میں نے اس کو رینڈملی دیکھا تھا، پھر دوبارہ کھول کے دیکھا تو وہ 5 بالکل جڑے ہوئے تھے آپس میں۔ میں اس وقت بے اختیار میری زبان سے نکلا سبحان اللہ، یعنی ان کو کس نے سکھایا؟ اور یہ وہ چوزے ہیں جو اپنی ماں کے ساتھ نہیں رہ رہے ہیں، یعنی مرغی نہیں ہے، لیکن ان کو نیچر نے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نیچر میں یہ چیز ودیت کر دی ہے کہ انہوں نے اپنی سردی کو دور کرنے کے لیے اکٹھے ہو کے رات کو سونا ہے۔
اور اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ گنے ہوئے تھے کہ وہ دیکھنے میں آپ سمجھ لیں ایک چوزا ہی لگ رہا تھا بڑے سائز کا. تو غور سے دیکھا تو وہ 5 ہوتے. میں نے کہا سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور باقی جتنی مخلوقات ہیں ان کو کیا کچھ سکھا دیا. تو یہ ساری چیزوں کی پرفیکشن دیکھ کے انسان بے اختیار کہتا ہے سبحان اللہ, یعنی پاک ہے وہ ہستی جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا فرمایا ہے اتنی پرفیکشن کے ساتھ کہ ان میں کوئی عیب نہیں. تو اس اعتبار سے کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے, اور دوسرا اس اعتبار سے بھی تسبیح بیان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ایک خاص زبان دی ہے جس کے اندر وہ اللہ کی حمد کرتی ہے. حتیٰ کہ سورۃ الرعد میں آیا کہ جو الرعد عربی میں کہتے ہیں بجلی کو, یہ جو چمکتی ہے بارش سے پہلے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو رعد ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. لیکن ظاہر ہم سمجھ نہیں سکتے. سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے, لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے, سن نہیں سکتے. لیکن بعض اوقات جب وقت کا پیغمبر موجود ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ ایکسٹراڈنری ایکسپیرینسز کروا بھی دیتا ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں آپ کی صحبت میں جب کھانا کھایا کرتے تھے تو ہم نے کئی دفعہ کھانے میں سے اللہ کی تسبیح کی آواز بھی سنی. لیکن یہ جب وقت کا پیغمبر موجود ہوتا ہے اس وقت اس طرح کے ایکسپیرینسز کروائے جاتے ہیں تاکہ ان لوگوں کے ایمان کو مضبوط کیا جائے جو پیغمبر کے ساتھی ہیں, کیونکہ انہوں نے ہی پھر آگے دعوت کا کام آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. تو ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں یعنی پوری کائنات میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور کرتی رہے گی, اس اعتبار سے کہ اس کی پرفیکشن سے انسان اس کو کہتے ہیں زبان حال سے, یعنی اس کا حال اس بات پر گواہ ہے کہ اس کو بنانے والا بڑا پرفیکٹ ہے. تو زبان حال سے بھی اور زبان قال سے بھی, قال کہتے ہیں بولنے کو, تو جو لوگ زبان قال سے اللہ کی تعریف نہیں کر رہے ہیں زبان حال سے تو وہ بھی اللہ کی تعریف کر ہی رہے ہیں. سائنٹسٹ اسے سپریم بینگ کہہ دیں, مدر نیچر کہہ دیں, سپر نیچرل ایجنسی کہہ دیں, وہ اللہ کی تعریف تو کر ہی رہے ہیں. لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, بادشاہت بھی اس کے لیے ہے اور حمد بھی اس کے لیے ہے اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے مقبول ترین کلمات میں سے ایک کلمہ ہے. یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جو شخص روزانہ 100 دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اس میں یہ الفاظ اینڈ والے یہی ہیں, تو قیامت والے دن اعمال کے اعتبار سے کوئی شخص اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا سوائے اس شخص کے کہ جو یہ کلمات اس سے زیادہ تعداد میں پڑھ کے اللہ کے حضور پیش ہو. اور پھر صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایک دفعہ پڑھ لے اسے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. اور ابو داؤد کے اندر اور ترمذی کے اندر باقی کتابوں کے اندر ملتا ہے 10 غلام آزاد کرنے کا ایک کلمہ. اور ابو داؤد میں تو یہاں تک الفاظ ہیں جو صبح کے وقت ایک دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, تو شام تک وہ اللہ تعالیٰ کے قلعے میں محفوظ ہے ہر چیز کے خلاف. اور جو شام کو ایک دفعہ پڑھ لے وہ صبح تک اللہ تعالیٰ کے قلعے میں محفوظ ہے. بادشاہت بھی اسی کی ہے, حمد بھی اسی کے لیے. صرف بادشاہ نہیں ہے بلکہ وہ حمد کے لائق بھی ہے. باقی بادشاہت دنیا میں جتنی بھی ہے نا وہ اس کی بنائی ہوئی مخلوقات کے اوپر لوگ بادشاہت کر رہے ہیں نا, کریٹر تو نہیں ہے نا. اگر کسی کے قبضے میں ملک ہے تو وہ ملک کا کریٹر تو نہیں ہے, ملک میں رہنے والی عوام کا کریٹر تو نہیں ہے, مخلوقات کا کریٹر تو نہیں ہے, صرف رول کر رہا ہے. اور اللہ وہ حاکم ہے جو نہ صرف رول کر رہا ہے بلکہ کریٹر آف دا یونیورس بھی ہے. ساری مخلوقات اسی نے پیدا کی. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن, وہی اللہ ہے. یہ کھول لیں اس کو, سب قرآن پاک کھول کے رکھیں, ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے نا مصحف کے اوپر نظر رکھیں. وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا فمنکم کافر ومنکم مؤمن, لیکن تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے. کریٹر ایک ہی ہے لیکن اسی کا حوصلہ ہے, اسی کا صبر ہے کہ اس کے ماننے والے بھی ہیں اور اس کے نہ ماننے والے بھی ہیں. حالانکہ دونوں کو اللہ نے نہیں پیدا کیا لیکن اس نے دنیا میں کھلی چھٹی دے دی ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے, چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو چاہے نہ شکری کی, لیکن پھر انجام ایک جیسا نہیں ہوگا. شکر گزاری کی روش والوں کا انجام اچھا ہونے والا ہے اور ناشکری کرنے والوں کا برا ہونے والا. اور پھر ہدایت اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ہے, وہ اللہ تعالیٰ زبردستی بھی کسی کو نہیں دے گا. اس کے لیے بھی پھر اللہ کا یونیورسل ٹروتھ ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے. تو کریٹر ایک ہے لیکن مخلوق کی 2 کیٹیگریز ہیں. حالانکہ ہونا چاہیے کہ جب پیدا ایک نے کیا تو سارے اسی کے ماننے والے ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا باریک نقطہ بیان کیا ہے کہ پیدا تو وہ ایک ہی کر رہا ہے. فمنکم کافر ومنکم مؤمن,
تم میں سے کوئی کافر ہوتا ہے، کوئی مومن ہوتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، لیکن اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ خوب دیکھ رہا ہے. اس کے اندر دھمکی ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ دنیا کی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہو تو آخرت بھی تمہاری مرضی کی ہوگی. نہیں، دیکھ رہے ہیں بنا کے کہ کون ہمارا تابع فرمان ہے اور کون ہم سے باغی ہے. ہماری نظر میں ہے سارے اعمال. اچھا، یہ آیت جو ہے نا سورہ التغابن کی آیت نمبر 2، یہ آیت میں نے اکثر اس حوالے سے بھی کوٹ کی ہے کہ جو سورہ لقمان کی آخری آیات میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا علم اپنے ساتھ خاص کیا ہے کہ وہ علم اللہ ہی کے پاس ہے یا اللہ کے بتانے سے کسی کو پتہ چل سکتا ہے، اور ظاہر ہے وقت کے پیغمبر کو پتہ چل سکتا ہے. اس میں ایک چیز ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں مجھے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس سے مراد اس کے جینڈر کا ذکر نہیں کیا. یہ ترجمہ کرنے والوں نے لکھ دیا کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، میل ہے یا فیمیل. قرآن میں ایسے کوئی الفاظ نہیں. قرآن بڑے پرفیکٹ الفاظ کے ساتھ گفتگو. قرآن یہ کہتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. ہاں، اللہ بتا دے علیحدہ بات ہے. جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیٹا یحییٰ کی بشارت دی، پہلے ہی بتا دیا کہ تجھے اس بوڑھی عمر میں بھی ایک لڑکا ملے. اس طرح کی پروفیسی وقت کے پیغمبر کو تو اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے وحی کے ذریعے، لیکن کوئی اور شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ بتا سکتا. باقی جو فزیکل نالج ہے نا جی، اس کا تعلق علم الغیب کے ساتھ نہیں ہے. علم الغیب وہ علم ہوتا ہے جو حواس خمسہ اور انسٹرومنٹس کے بغیر حاصل، وہ علم الغیب ہوتا ہے. اور ایک دفعہ لگانے سے جو تکا ہو جائے وہ نہیں، ہمیشہ تکا لگانے سے تو آپ کی کوئی وہ کبھی کوئی گینڈا، کوئی ہتنی اور کوئی جناب شیر بھی کہہ دیتا ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ انڈیا کی ٹیم جیتے گی، اس دفعہ پاکستان کی جیتے گی. آدھے جانور غلط نکلتے ہیں، آدھے صحیح نکلتے ہیں. یہ نہیں، تکے نہیں. 100 پریڈکشن کریں، 100 کی 100 صحیح نکلے، ایسے تو پاسبل نہیں ہوتا نا. وہ تو ہم بھی کبھی لوڈو کھیلتے ہوئے جی اے ہن 6 آئی تو آ ہی جاتا ہے، تو علم غیب تو نہیں ہو گیا نا. مزہ تو تب ہے جب 100 دفعہ پھینکا جائے اور 100 دفعہ بندہ کہے جی اے 6 ہی، تو لے کے آئے کچھ ہے. پروبیبلٹی اسے کہتے ہیں نا. تو پروبیبلٹی تو پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ ناممکنات میں سے ہے کہ 100 دفعہ کوئی پھینکے اور 100 دفعہ ہی آ جائے. اس کی پروبیبلٹی جو ہے وہ یعنی کروڑوں میں ایک ہو سکتی ہے، وہ بھی بڑی مشکل سے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا نا کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، مراد یہ کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ سعید ہوگا یا شقی ہوگا، یعنی وہ خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، وہ پیدا ہونے کے بعد کافر ہوگا یا مؤمن ہوگا. کیونکہ ہو سکتا ہے پیدا کافر ہوا ہے بعد میں ایمان پہ آ جائے، ہو سکتا ہے پیدا مؤمن ہوا ہے بعد میں کفر اختیار کر لے. یعنی مرتے دم تک کوئی شخص کسی کے بارے میں یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا. شقی عربی میں کہتے ہیں بدبخت کو، سعید کہتے ہیں خوش بخت کو آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے، یعنی ایمان والا ہوگا یا کافر ہوگا. تو یہاں پہ بھی میں نے پھر سپورٹ میں یہ آیت پیش کی تھی، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. پیدا وہ کرتا ہے لیکن کوئی کافر ہوتا ہے، کوئی مومن. کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ یہاں سے جو پیدا ہوگا وہ کیا ہوگا. ورنہ تو آپ دیکھیں نا خالد ابن ولید کو تو پیدائش کے بعد بھی کسی نے نہیں جج کیا تھا کہ اس نے مسلمان ہو کے رومن اور پرشین امپائر الٹ دینی ہے. نبی علیہ السلام کی دعوت کے بعد 19 سال تک خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، یعنی دعوت کے بعد بھی نبی علیہ السلام کی دعوت نبوت کرنے کے بعد بھی 19 سال تک کفر پہ رہے ہیں، اسلام نہیں انہوں نے قبول. پھر اللہ نے ہدایت دی. اس وقت تو لوگ کنکلوڈ کر بیٹھے ہوں گے کہ اس نے تو کفر کی موت ہی مرنا ہے، نعوذ باللہ. یہ اللہ جانتا ہے. تو یہاں تقدیر مراد ہے. اور دوسرا اگر کوئی فزیکل نالج ہے تو واقعی کوئی آج بھی نہیں بتا سکتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، جب تک فزیکلی ایک فزیکل علم جو ہوتا ہے نا انسٹرومنٹ کے ذریعے آپ حاصل کرتے ہیں، وہ علم الغیب نہیں ہوتا، وہ تو فزیکل نالج ہوتا ہے. بغیر دیکھے بغیر چھوئے ایک بندہ پریڈکٹ کر دے اور جتنی دفعہ کرے وہ صحیح کرے، وہ علم الغیب ہوگا. تو وہ تو کوئی نہیں کر سکتا. انسٹرومنٹ سے تو آپ فزیکل نالج حاصل کرتے ہیں، اور فزیکل لاز ظاہر ہے کہ وہ تو بالکل آپ کو صحیح رزلٹ دیں گے. آپ کو پتا ہے کہ آج بھی ایسے انسٹرومنٹس اسلام آباد میں تو چونکہ پانی کا مسئلہ اویلیبل ہے کہ وہ انسٹرومنٹس آپ زمین میں 2 فٹ گڑا کھودنے کے بعد وہ انسٹرومنٹ رکھیں، اس میں سے ریز نکلتی ہیں، وہ زمین میں جا کے ریباؤنڈ ہوتی ہیں. اس سے وہ بتا دیتے ہیں کہ یہاں پہ واٹر ٹیبل جو ہے وہ 150 فٹ پہ، یہاں پہ 200 فٹ پہ، یہاں پہ 300 فٹ پہ ہے، اور یہاں پہ 500 فٹ پہ بھی نہیں ہے. تو وہ فزیکل نالج ہے نا کہ آپ نے فزیکلی آبزرو کیا. یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندے نے آنکھیں بند کیا اور کہا جی ادھر جو ہے تیل کا کنواں کھود لیں، ادھر پانی کا کنواں کھود لیں. اس طرح تو نہیں ہوتا نا. آپ دیکھ لیں ڈرلنگ مشین لگی ہوتی ہیں، وہ اسیسمنٹس کرتے ہیں کتنے کنویں کھودنے کے بعد، یعنی ایوریج 500-600 کنویں کھودتے ہیں تو شاید ایک کنواں نکلے، شاید ایک بھی نہ نکلے. اسی لیے تو ان کمپنیوں کو ٹھیکے دینے پڑتے ہیں، بڑا مہنگا کام ہے. تو اللہ یہ جس نے پیدا کیا، تم میں سے کوئی کافر ہوتا ہے کوئی مومن ہوتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. خلق السماوات والارض بالحق، دیکھو اس نے آسمانوں اور زمین کو پرپز فل پیدا کیا ہے، بغیر مقصد کے کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی ہے. ہر چیز ایک مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے.
تو اس کائنات کی ہر چیز اگر مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے تو اس کائنات میں اللہ کی کریشن کا کلائمیکس اور بلندی کون ہے؟ انسان. تو انسان تو سب سے زیادہ پرپسفل مخلوق ہے. تو وہی ذکر آ گیا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اسی نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں اور کیا ہی خوبصورت صورتیں بنائی ہیں. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور بنا کے چھوڑ نہیں دی تم نے، مر کے اسی کے پاس آ. آپ دیکھ، میں نے کہا تھا پورے قرآن کا خلاصہ اس کے اندر بیان ہو رہا ہے. ایک ایک آیت کے اندر قیامت مضمر ہے. پوری کائنات پیدا کی اس نے، اور اس کائنات کا کلائمیکس انسان پیدا کیا، اس کو خوبصورت شکل میں پیدا کیا، لیکن مر کے اللہ کے پاس آ. بڑے بڑی خوبصورت لوگوں کی خوبصورتی جو ہے وہ مٹی میں مل جانی ہے. اصل میں تو خوبصورتی اس کی ہے نا جو آخرت میں کامیاب ہو گیا. دنیا میں اچھی شکل یا اچھا عہدہ یا اچھا سٹیٹس کسی کی آخرت کو تو ڈیفائن نہیں کر دے گا نا، اربوں سال کی ہمیشہ کی زندگی کو، نہ ختم ہونے والی کو. تو مر کے تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو صورت کا ذکر کیا ہے کہ صورت کیا خوبصورت صورت بنائی ہے، یہ اللہ ہی کا کمال ہے کہ ہر شخص کے چہرے کے اوپر ایک ناک رکھا ہے، دو آنکھیں رکھی ہیں، دو ہونٹ رکھے ہیں، دو کان رکھے ہیں، اور اللہ کے سانچے سے بن کے لوگ نکل رہے ہیں، اور ہر بندے کی شکل دوسرے سے. میتھمیٹکس ہی فیل ہو جاتی ہے. یعنی پروبیبلٹی 2n ہوتی ہے نا، یعنی اگر 5 چیزیں ہوں تو 2 5، 2 ملٹیپلائڈ بائی 2 ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی بائی 2، یعنی اس طرح آپ اس کو 5 تک لے کے جائیں تو یہ ٹوٹل پاسبلٹیز ہوں گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اربوں پاسبلٹیز بنا دی ہوئی ہیں. لوگوں کی شکلوں میں کتنا فرق رکھتی ہے. اور یہ تو آپ کو شکل دیکھنے میں فرق نظر آ رہا ہے نا. ایون آپ کو جو ٹوئنز بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں نا ہم شکل، اگر آپ ان کا یعنی ان کے جسم کا تھرمل ماڈل ڈرا کریں تو زمین اسمان کا فرق بہت زیادہ. آپ یہ یعنی انگوٹھے یا انگلیوں کے فنگر پرنٹس کے نشانات ایک بندے کے دوسرے سے میچ نہیں، لاکھوں لوگوں کے لے لیں میچ نہیں. اب تو اس سے بھی آگے بات چلی گئی ہے، وہ آنکھ کو دیکھتے ہیں، کیمرے کو آگے آنکھ رکھتے ہیں، تو ایک بندے کی آنکھ دنیا میں آپ دیکھیں 7-8 ارب انسان موجود ہیں، کسی کی آنکھ کا نقشہ دوسرے سے میچ نہیں. تو سبحان اللہ ہی کہیں گے نا. تو یہ جتنے انسان ہیں ان کو ان کے ماں باپ نے تو پیدا نہیں کیا، ماں باپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونا ہے، اللہ نے پیدا کیا. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین. ویعلم ما تسرون وما تعلنون، اور وہ ہر چیز جانتا ہے جو تم نے چھپائی ہوئی ہے یا ظاہر کی. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ کا علم تو اتنا کامل ہے کہ وہ سینے میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے. ایک تو چیز ہے جو آپ نے ویسے چھپائی ہوئی ہے، وہاں تک تو پھر بھی کوئی پہنچ جائے گا، لیکن جو آپ کے سینے کے اندر راز چھپے ہوئے ہیں، جو تحت الشعور کے اندر باتیں انسان کے جو دماغ میں پلاننگ ہے، وہاں تو کوئی نہیں پہنچ سکتا نا. آپ کا دماغ کیا سوچ رہا ہے کون پہنچ سکتا؟ انسان جتنی مرضی یہ اسیسمنٹ والی مشینیں بنا لے، جب تک انٹرویو نہ کیا جائے اس وقت تک آپ کسی رزلٹ پہ نہیں پہنچ سکتے. مشینیں آپ کو یہ تو بتا سکتی ہیں، یعنی وہ ریڈیشنز کے ٹکراؤ کی وجہ سے، کہ یہ شخص جو کچھ بول رہا ہے اس کے ساتھ اس کا دماغ میچ کر رہا ہے کہ نہیں. لیکن جب تک وہ بولے گا نہیں تو آپ کو پتا کیسے چلے؟ بولنا تو انسان نہیں ہے. لیکن کوئی مشین آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ آپ سوچ رہے کیا ہیں، آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. یہ ضرور ہوتا ہے کہ انسان کے یعنی ہارمونز ہیں، انسان یعنی اپنے فیس ایکسپریشن سے بھی پتہ چل جاتا ہے. یعنی میں جب گفتگو کر رہا ہوں کسی کا چہرہ لٹک جاتا ہے، کسی کا خوش ہو جاتا ہے، تو مجھے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو یہ بات بری لگی ہے اچھی لگی ہے. لیکن اس کے بعد وہ چہرہ لٹکنے سے مجھے یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اس وقت اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. 10 بندوں کے چہرے لٹکے ہیں تو 10 مختلف وجوہات کے اوپر لٹکے ہوں گے، یا وجہ ایک ہوگی لیکن 10 کے دماغ میں مختلف باتیں چل رہی ہوں گی، وہ کوئی نہیں ریڈ کر سکتا. تو یہ مشینیں بھی جھوٹ پکڑتی ہیں، وہ صرف یہ پکڑتی ہیں کہ میں اگر بول رہا ہوں نا تو وہ میرے دماغ اور میری زبان آپس میں میچ کر رہی نہیں، وہ میرے ایکسپریشنز کے ذریعے وہ اس کو ریڈ کر. یہ کوئی مشین ریڈ نہیں کر سکتی کہ اس کے دماغ کے اندر کیا ہے یا یہ کیا سوچ رہا ہے، جب تک میں بول کے کوئی بات نہ. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی چیز کہ وہ سینے کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شہید پیدا کیا یعنی پیش کیا جائے گا، دوبارہ سے اس کی یعنی پیدائش ہوگی، یعنی زندہ ہو کے. ایک سخی اور ایک قرآن کا قاری. اللہ تعالیٰ ایک ایک کو اس کی نعمتیں گنوائے گا. ابھی میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو شہید کہے گا یا اللہ کیا کرتا، جان دی تھی نا، دے دی تیری راہ. اللہ فرمائے گا تو نے جان اس لیے نہیں دی، تو نے تو اس لیے دی تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور دنیا میں تجھے بہادر کہا گیا. میرے ہاں تیرے لیے اب کوئی اجر نہیں، تو نے دنیا کے لیے کیا. اوندے منہ دوزخ میں. پھر سخی بلایا جائے گا. یہ صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود. اللہ فرمائے گا تو نے کیا کیا، اتنی دولت تجھے دی. کہ یا اللہ میں نے اتنا کچھ خرچ کیا، اتنا کچھ خرچ، مشتیں بنوائیں، میرے تو لاکھوں لوگ میرے دسترخوان سے روزانہ کھانا کھاتے تھے، اور بلکہ میں نے تو مسجد کے اندر وضو خانے، ٹوائلٹس بنوائے، اور کئی جگہ پہ تو اپنے نام کی تختی بھی لگوائی کہ یہ میں نے کام کرایا. پھر بھی تمہیں یقین نہیں آتا کہ میں اتنا کچھ تیری راج خرچ کیتا ہے، یہ بریکٹس میں. یعنی اتنی میں نے. اللہ فرمائے گا تم نے اسی لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں
کہیں کہ بڑا یہ سخی ہے، تو تمہیں دنیا میں اجر مل چکا ہے، جس کام کے لیے تم نے کیا تھا نا دنیا نے تمہاری بڑی تعریف کی ہے، میرے ہاں کوئی اب تمہارے لیے اجر، اوندھا منہ کر کے دوزخ۔ پھر ایک قرآن کے عالم کو بلایا جائے گا کہ تجھے میں نے قرآن کا علم دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ کہ یا اللہ میں نے اتنی خدمت کی، میں نے اتنے مدرسے کھولے، میرے اتنے شاگرد تھے، میں نے اتنی دفعہ محفل قرات کروائی، یہ ہوا سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا کہ تاکہ لوگ تجھے کہیں بہت بڑا تو قاری ہے، تو بہت بڑا عالم ہے، تو بہت بڑا علامہ ہے، میرے لیے تو نے کچھ نہیں کیا۔ تو چونکہ تو نے دنیا کے لیے کیا ہے تو دنیا نے تیری تعریف بھی تو کی ہے نا، یعنی 6-7 لائنوں کی دمیں تیرے جب اشتہار چھپتے تھے اس میں لکھی ہوتی تھی نا، یادگار اسلاف، حجت الاسلام، مفسر قرآن، یہ اتنی جو دمیں اور یہ اتنے جو تمغے تھے تیرے لیے دنیا کی زندگی کے اندر، وہ اسی لیے تھے نا کہ تجھے اجر مل جائے۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تینوں کو اوندھا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں ہیں، فرشتوں نے تو لکھی ہوئی ہیں نا، اس کا مطلب ہے فرشتے بھی علم الغیب نہیں رکھتے۔ فرشتے صرف آپ کی داڑھی پگڑیوں سے جس طرح ہم دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں نا، فرشتے بھی دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے نماز پڑھی ہے کس نیت سے پڑھی ہے، آپ نے صدقہ کس نیت سے کیا، فرشتے اس کو جج نہیں کر سکتے۔ وہ تو لکھیں گے کہ جی جناب فلاں حضرت صاحب نے مسجد میں ٹوٹیاں لگوائی ہیں اور ایک ٹوٹی کا اتنا ثواب ملٹی پلائی اتنا، لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا ملٹی پلائڈ بائی 0، اینڈ رزلٹ 0۔ تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ یہ جو نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے بھی ہیں نا، یہ بھی صرف ایک ٹوٹل پورا ہی ہے، اصل ریکارڈ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اپنے علم میں۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تمہارے سینوں میں بھی چھپی ہوئی باتیں۔ نیک عمل بھی کس نیت سے کیا تھا وہ اس کو بھی جانتا ہے، نیک عمل بھی برباد کر دے گا اگر اس کے لیے نیت نہیں تھی۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس کافروں کے بارے میں خبریں نہیں آئی ہیں قرآن کے اندر نازل ہو کے؟ فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، بس انہوں نے چکھ لیا اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کا وبال، اور آخرت میں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ مدنی صورت ہے، اس کے پیچھے 2/3 قرآن موجود ہے، جس میں سورہ ہود موجود ہے، سورۃ الاعراف موجود ہے، جس کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انباء الرسل آئی ہیں، یعنی اگلے نبیوں کے واقعات آئے ہیں، ان کی قوموں نے ان نبیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اینڈ رزلٹ کیا نکلا، نبیوں کے ماننے والے بچا لیے گئے اور مخالفین کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا، چاہے قوم نوح ہو، قوم لوط ہو، قوم جو ہے وہ فرعون ہو، اسی طریقے سے قوم سمود ہو، قوم عاد ہو، وقت کے پیغمبروں کو، صالح علیہ السلام کو، ہود علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا، نوح علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، اور مخالفین کو تباہ و برباد کر۔ تو کیا تمہارے پاس ان سب کی خبریں نہیں آئیں؟ تو دنیا میں تو خبریں آ چکی ہیں، ابھی آخرت کا عذاب ان کے لیے باقی ہے۔ ذالک بانہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، ان کے ساتھ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے رسول بھی ان کے پاس روشن دلائل کے ساتھ آئے تھے، معجزات لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشن دلائل، ایک تو معجزات کی شکل میں، دوسرا یہ فزیکل فینومینا آف نیچر، جو میں کہتا ہوں کائنات کے اندر ہر چیز معجزہ ہے، لیکن ہم ان معجزوں کے عادی ہو چکے۔ سر مردے کا زندہ ہونا یہ چھوٹا معجزہ ہے، انڈے میں سے چوزے کا نکلنا یہ بڑا معجزہ، لیکن انڈے میں سے چوزہ نکلنے کے معجزے کے ہم عادی ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں یہ چھوٹا لگتا ہے، اور مردے کا زندہ ہونا چونکہ ہم نے یہ آبزرو نہیں کیا، ہم کہتے ہیں یہ بڑا معجزہ ہے۔ یار مردہ تو وہی مردہ ہے نا جو مرا ہوا وہی زندہ ہو گیا، لیکن انڈے اور چوزے کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا۔ انڈے کو ذرا توڑ کے دیکھ لیں، کوئی چوزہ ہے اس کے اندر؟ ایک لیسدار مادہ ہے، وہ ہم پکا کے کھاتے ہیں۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، اگر کوئی ایسا شخص ہو جسے یہ نہ پتا ہو کہ چوزہ انڈے میں سے بنتا ہے، اور آپ اسے انڈا دیں، اس کے اس میں سے چوزہ نکلتا ہے، وہ توڑ کے دیکھے، وہ کبھی مان ہی نہیں سکتا کہ اس لیسدار مادے سے اتنا خوبصورت چوزہ بن کے نکل سکتا ہے، وہ کہے گا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ لیکن ہم چونکہ اس کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں یہ معجزہ نہیں لگتا۔ ایک بیج کا 6 ارب گنا بڑا درخت بن جانا مٹی میں بو کے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے، یہ مردہ زندہ ہونے سے بڑا معجزہ ہے۔ اور مردہ تو وہی لیٹا ہوا ہے نا، وہی زندہ ہو گیا، یہ چھوٹی بات ہے، لیکن آپ اتنا سا بیج بوئیں اور وہ 6 ارب گنا بڑا درخت بن جائے، اور پھر اس کے ساتھ فروٹ لگے، اس کے ساتھ پھول لگے، پتے لگے، پھر اس کی خوراک کا سسٹم ہو، ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا موجود ہو کہ اس درخت کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ اس بیج کی ہارڈ ڈسک میں سیف ہو، مجھے بتائیں یہ بڑا معجزہ ہے یا مردے کا زندہ ہونا بڑا معجزہ ہے؟ بیج، انڈا، اور سر ایک انڈا تو ہے نہیں ہے، اربوں انڈے روزانہ، مرغیوں کے چوزے، کووں کے چوزے، کبوتروں کے چوزے، بطخوں کے چوزے، چیلوں کے چوزے نکل رہے ہیں، اربوں۔ جناب ایسی میس پروڈکشن ہو رہی ہے کہ آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے۔ اور اگر کوئی شخص کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے، تو سر خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں خود بخود ہو سکتا ہے تو لیں انڈا، اس میں سے چوزہ نکال کے بتائیں۔ ابھی تو ہم آپ کو یہ کہہ ہی نہیں رہے ہیں کہ آپ انڈا بنائیں،
ہونا تو چاہیے ہم کہ انڈا بنائے اور اس میں چوزا نکالے، نہ یہ تو سوچ بھی نہیں سکتا کوئی۔ اللہ کے بنائے ہوئے چوزے کو اگر ہم یعنی اللہ کے بنائے ہوئے اس انڈے کو توڑ دیں اور اس کو ایک عام انوائرمنٹ کے اندر لے آئیں، کنٹرول انوائرمنٹ نہیں، عام انوائرمنٹ، اس میں سے بنا کے اللہ تعالیٰ بنا تو روشن دلائل پیغمبر لے کے آئے۔ تو پھر ہمیشہ کافروں کی روش کیا ہوئی؟ فقالوا ابشر یہدوننا، کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ فکفروا، تو انہوں نے کفر کر دیا، وتولوا، اور منہ پھیر لیا، واستغنى اللہ، تو اللہ بھی بے نیاز ہے، پھر دفع ہوتے ہیں تو دفع ہو جائیں۔ واللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور الحمید ہے، اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے، اللہ کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے، وہ محتاج نہیں کسی کی تعریف کا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ کافروں نے اس بنیاد پہ پیغمبروں کا انکار کیا کہ انسان ہمیں ہدایت دیں گے۔ سورۃ الانعام میں، باقی صورتوں میں، سورہ بنی اسرائیل کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ آتا ہے، یعنی کافر کہتے تھے کہ فرشتہ کوئی نازل ہونا آسمان سے، وہ ہمیں بتائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اگر زمین کے اوپر فرشتے آباد ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں کوئی پیغمبر بنا، اب انسان ہے تو انسانوں میں سے پیغمبر آئے گا۔ اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں، اگر کوئی فرشتہ پیغمبر مان کے آتا نا تو انہوں نے کہنا تھا کہ فرشتے کے پیغمبر ہونے کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ اس کو کیا پتا کہ جب غم ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو کیا آتے ہیں، جب بھوک لگی ہوئی ہو تو انسان اپنا دین کیوں چھوڑ دیتا ہے، اس کو تو بھوک بھی نہیں لگتی۔ وہی گل آٹا گوندنے ہلدی کیوں ہے، یعنی لیم ایکسکیوز تو بندہ ڈیوائز کر دیتا ہے نا، آٹا گوندنے کے لیے ہلنا تو پڑے گا نا۔ تو آئیڈیل تو ماڈل یہی تھا کہ انسان ہی رول ماڈل بنتے، اسی لیے انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کا ایک بہانہ ہوتا تھا کہ ایک انسان ہے یہ ہمیں ہدایت دے گا، فکفروا، تو انکار کر دیتے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اتنی بات تو کافروں کو بھی سمجھ تھی کہ پیغمبر انسان ہے، جو آج ہمیں مسلمانوں کو سمجھانی پڑتی۔ حالانکہ اس آیت کے جواب میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا کہ کتنے پاگل تھے، ان کو نظر نہیں آتا تھا یہ تو فرشتے تھے جو پیغمبر تھے، انسان تو ہے ہی نہیں تھے۔ لیکن اللہ نے ان کی بات کو انڈورس کیا کہ یہ ان کا دعویٰ تو صحیح ہے کہ انسان آئے ہیں، لیکن اس کی ریزن سورہ بنی اسرائیل میں بتائی، اس لیے کہ زمین پہ انسان آباد ہیں، اس لیے انسانوں میں سے پیغمبر آئے گا۔ اور اس میں الفاظ ہیں اگر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں پیغمبر آتا۔ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں نے 4 لیکچر صرف یہاں پہ قرآن کلاس کے دیے تھے، مسئلہ 131A B C D، کرامات، معجزات، استدراج، علوین کے اوپر، وہ انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں، اور اس میں نے یہ نور بشر والا مسئلہ اور یہ سارے مسئلے بیان کیے۔ اچھا، یہ تصویر کا ایک رخ ہے کہ کافر اس لیے انکار کرتے تھے کہ یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، یہ ہمیں کیسے ہدایت دے گا، اور اس تصویر کا ایک دوسرا رخ ہے کہ مسلمان جو کہ پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، انہوں نے بھی پھر بشریت کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا اس نے تو ہمیں ہدایت دی ہے، یہ تو اللہ کا بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی بیماری 2 شکلوں میں ظاہر ہوئی ہے۔ کافر میں اس شکل سے ظاہر ہوئی کہ انسان ہے، ہماری طرح کا انسان ہے، حالانکہ وہ دیکھنے میں اسپیشیز میں ان کی طرح کا تھا نا، مرتبے میں تو ان کی طرح کا نہیں تھا، اس میں وہی نازل ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو ماننا ہی نہیں ہے جو انسان ہے، اور جنہوں نے مان لیا انہوں نے کہا اگر اب اس کو مانا ہے تو اسے کم از کم خدا کے درجے پہ تو فائز ہونا چاہیے نا، اتنی پہنچی ہستی ہے تو چلو خدا کا بیٹا ہی بنا لو۔ عیسیٰ ابن مریم کو کہہ دیا اللہ کا بیٹا، اور اسی کی بگڑی ہوئی شکل پھر ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی آنا شروع ہو گئی۔ اور انہوں نے کہا کہ بھئی نبی علیہ السلام انسان تو خاکی مخلوق ہے، نبی کو اگر ہم انسان مان لیں گے تو نبی کی توہین ہو جائے گی، تو نبی کو نور ماننا چاہیے۔ حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ فرشتے سے بھی افضل ہے۔ نبی علیہ السلام کی افضلیت نور ہونے میں نہیں ہے، بشر ہونے میں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا سورہ حجر کے اندر کہ انسانوں کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے ساتھ پیدا کیا۔ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے، انسانوں کو مٹی سے، اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ تو اب انسان جو ہے اگر وہ اللہ کا تابع فرمان ہو تو فرشتے سے افضل ہے۔ تو انسان کی خوبی انسانیت میں نہ کہ فرشتہ ہونے میں، ہاں بشرطے کہ تابع فرمان ہو۔ ہے فرشتے سے بہتر انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ انسان کے پاس تو وہ دولت ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس بھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اگر اللہ کو مانا ہے نا تو اس لیے کہ ان میں انکار کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے، ان کے پاس ماننے کے سوا کوئی چارہ تھا؟ قرآن پاک میں ہے کہ فرشتے تو اللہ کی حکم عدولی کر ہی نہیں سکتے۔ مزہ تو تب یہ ہے کہ آپ کے پاس اختیار بھی ہو انکار کرنے، تب بھی آپ اللہ کو مانیں، اور یہ وہ دولت ہے جو انسان کے پاس ہے، جو جبرائیل کے پاس بھی۔ آپ مجھے بتائیں ایک وہ شخص جس کے پاس یہ اختیار تھا کہ چاہتا تو خدا کو مانتا، چاہے انکار کر دیتا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی ساری دنیاوی سرکمسٹانسز میں، ساری تکالیف کے باوجود اس نے اپنا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط رکھا۔ یہ بڑا کارنامہ ہے، یا یہ بڑا کارنامہ ہے کہ کسی کے پاس اللہ کو انکار کرنے کی گنجائش ہی نہیں تھی اور وہ اللہ کے ساتھ جڑا رہا۔
ظاہر ہے کہ انسان کے پاس جو دولت ہے، جو آپ کے پاس ول کی پاور ہے کہ آپ چوائس کر سکتے، یہ بہت بڑی دولت. تو مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، یہ اوپر کرو جی. تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کا ذکر کر دیا تھا کہ انکار کرتے ہیں اس بنیاد کے اوپر. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ کافروں نے پیغمبروں کا انکار کیا ان کی بشریت کی وجہ سے، اور مسلمانوں نے پیغمبروں کی بشریت کا انکار کیا ان کے پیغمبروں نے کیا. دیکھا ایک بیماری کی دو شکلیں. اچھا، آدھی بات کافروں کی صحیح تھی، آدھی بات مسلمانوں کی صحیح. کافروں کی آدھی بات صحیح تھی کہ واقعی انسان ہی ہے، اور اللہ نے اس کو کہا کہ بھئی انسان اس لیے ہے کہ تم بھی انسان ہو نا، تو انسانوں کے لیے انسان رول ماڈل ہوں گے. مسلمانوں کی بھی آدھی بات صحیح ہے کہ انہوں نے ان کو پیغمبر مانا، لیکن آدھی بات پھر مسلمانوں میں غلط آ گئی کہ یہ پیغمبر ہے تو اب اس کو کم از کم خدا کے درجے تک تو کم از کم لے کے جاؤ، یا اس سے تھوڑا نیچے ہی رکھو. بس اتنا فرق کر دو کہ اللہ کا ذاتی ہے، اس کا عطائی ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. باقی تو وہ جو احمد بریلوی صاحب کا بھی شعر ہے نا، نہیں محبوب و محب میں تیرا میرا، وہ کہتے ہیں بھئی محبوب اور محب کا معاملہ ہے، اس میں تیرا میرا کوئی نہیں، جو کچھ اللہ کا ہے اسی کا مالک. تو یہ پھر یعنی غلو کیا. اور صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء چیپٹر میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ یعنی عیسائیوں نے اپنے وقت کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو شان میں بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافر یہ گمان کرتے ہیں، ان کو خام خواہ کا یہ زوم ہو گیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے. قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اے نبی فرما دیجئے کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم تم ضرور زندہ کیے جاؤ گے، پھر ضرور بالضرور تمہیں آگاہ کیا جائے گا جو کچھ تم نے دنیا میں اعمال کیے تھے. وذالک علی اللہ یسیر، اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے. تین قسمیں ہیں، بلا کیوں نہیں، وربی اور مجھے قسم ہے اپنے رب کی، لتبعثن ضرور بالضرور تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، ثم لتنبؤن پھر تمہیں ضرور اللہ تعالیٰ خبر دے دے گا، بما عملتم جو کچھ تم نے دنیا میں اعمال کیے تھے. اور اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے زندہ کرنا. یہ یعنی عقیدہ آخرت کا ذکر ہو گیا. پہلے عقیدہ توحید چل رہا تھا، اب عقیدہ آخرت. فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر بھی ایمان لاؤ جو ان کے ساتھ نازل ہوا یعنی قرآن. تو اہل ایمان کی روش یہ ہوگی کہ اللہ پر، رسول پر اور قرآن کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے. پھر اس کے اندر دھمکی آ گئی ہے کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن وہ تمہیں اکٹھا کر لے گا مرنے کے بعد دوبارہ میدان محشر میں، ذالک یوم التغابن وہ ہوگا ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. اسی لفظ کے اوپر اس سورت کا نام ہے التغابن. التغابن کا معنی بڑا الارمنگ ہے. التغابن کہتے ہیں جیت اور ہار کے فیصلے کا دن. یوم التغابن یعنی دنیا میں کوئی جیت گیا تو یہ کوئی جیت نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جیت اور ہار کے فیصلے کا دن دنیا میں تو ڈیسائیڈ ہی نہیں ہونا. یہاں کوئی الیکشن جیت کے پرائم منسٹر بن گیا یا کوئی چیف جسٹس بن گیا یا آرمی چیف بن گیا، کوئی فرق نہیں. مرنے کے بعد اس نے بھی 6 فٹ کی قبر میں جانا ہے، اس نے بھی 6 فٹ کی قبر میں جانا ہے، اس کو بھی اتنا ہی کفن پہنایا جانا ہے، اس کو بھی اتنا ہی کفن پہنایا جانا ہے. ہاں باہر سے شاید کوئی دنیاوی سٹیٹس والے کی قبر خوبصورت ہو جائے، اندر کوئی خوبصورت نہیں کر سکتی. باہر سے کسی کی قبر گمنام ہو، اندر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جنتی کو جب دفن کیا جاتا ہے تو 70 گز دائیں بائیں آگے پیچھے اس کی قبر کھول دی جاتی ہے، جنتی کفن اسے پہنا دیا جاتا ہے. تو اس کے اوپر تو نہیں بیٹھا. میں اکثر جب قبرستان میں جاتا ہوں نا تو میں وہاں پہ جو نیم پلیٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں نا، اسلام آباد میں تو آپ جائیں تو بہت زیادہ ہی عبرت ہوتی ہے، کیونکہ وہ بڑے بڑے سٹیٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے کہ جی یہ فلاں جگہ جج رہا، یہ پوری ہسٹری لکھی ہوتی ہے. کسی کی لکھی ہوتی ہے یہ فوج میں اس مرتبے پہ تھا، یہ پولیٹیشین تھا، یہ بہت بڑا انڈسٹریلسٹ تھا، یہ تھا وہ تھا. اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ ایک قبر کے اندر ہے. اس قبر کے اوپر بڑی خوبصورت ماربل بھی لگا لی ہے. کئی لوگوں نے تو قبر کے اوپر 40-50 ہزار کا خرچہ کیا ہوا ہے. سٹیل کی نیم پلیٹس لگائی ہوئی ہیں اور ماربل مہنگے والا لگایا ہوا ہے اور وہ بڑی مہنگی کورین گھاس اگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور اوپر بعض لوگوں نے اس کے اوپر وہ اس کو بڑا چھت بھی دی ہوئی ہے، اور ساتھ پاس بیٹھنے کے لیے خوبصورت سیٹیں بھی بنائی ہوئی ہیں کہ ادھر بیٹھ کے وہ قرآن پڑھے گا. سر پوری دنیا باہر بیٹھ کے قرآن پڑھ لے، قبر کے اندر کے حالات کو نہیں چینج کر سکتے. وہ امال جو سال لے گئے وہی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، ایک ہی ساتھ جاتا ہے، 2 باہر ہی رہ جاتے ہیں. اس کے رشتہ دار اور مال یہ قبر سے باہر رہ جاتے ہیں،
اور اس کے اعمال قبر میں ساتھ جاتے ہیں۔ یار اس لیول سے زیادہ انسان کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ تمہارے اصل دوست کون سے ہیں؟ تمہارے اعمال۔ اسی لیے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ میت جو ہے نا وہ چارپائی کے اوپر کلام کرتی ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ عذاب قبر اور مرنے کے بعد کیا کچھ ہونا ہے، اس پہ میرا مسئلہ نمبر 117A اور 117B، 117A اور 117B ہے۔ اس میں نے 10 آیات قرآن پاک سے کور کی تھی عذاب قبر اور آخرت کے حوالے سے، اور 17 صحیح الاسناد احادیث اکثر بخاری مسلم۔ اس میں نے بیان کیا تھا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مردے کو جب چارپائی پہ رکھتے ہیں نا تو وہ میت کلام کرتی ہے، لیکن جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق اس کو سن، جن اور انسان سن لینا تو پھر تو امتحان ہی ختم ہو جائے۔ امتحان تو ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتا ہے اس کے لیے مغفرت ہے۔ اور میت کیا کلام کرتی ہے؟ اگر وہ نیک میت ہے تو کہتی ہے مجھے جلدی جلدی لے چلو میری قبر کی طرف، اس کو تو پتا ہے میرے لیے تو جنت انتظار کر رہی ہے۔ نیک بندے کے لیے موت جو ہے نا یہ جنت کا ٹکٹ ہے، اور بدکار کے لیے بدکار میت، بخاری کے الفاظ ہیں، وہ کہتی ہے کہ مجھے، وہ چیختی ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا، لیکن کوئی نہیں، نہ باپ نہ بیٹا نہ کوئی رشتہ دار اس کو دفنانے سے نہیں روکے گا، اور نہ بھی دفنائے، باہر بھی رکھ کے دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ تو اس چیز کے اوپر یعنی محتاج تو نہیں ہے کہ کسی کو قبر میں رکھیں گے تو عذاب قبر ہوگا۔ سر آپ قبر کھود کے بھی دیکھ لیں، نہ آپ کو جنت نظر آئے گی نہ دوزخ۔ وہ اس فریم آف ریفرنس کی چیزیں ہی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے غیب کے پردے میں رکھی۔ دنیا میں آپ صرف وہ چیز آبزرو کر سکتے ہیں جو فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو فزیکل لاز جس پہ اپلائی ہوئے، اور عالم برزخ کے اوپر وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 100 ہے۔ ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک ایک ان سین بیریئر ہے جسے عربی میں برزخ کہتے ہیں، وہ کوئی آبزرو نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ تو سر دنیا میں کوئی ہار گیا ہوا ہے نا تو بالکل ٹینشن نہ لے، دنیا کی کوئی ہار نہیں ہے۔ اچھا دنیا میں انسان کہتا ہے میں نے بڑی کوشش کی، رزلٹ نہیں صحیح نکلا، جو میں نے محنت کی مجھے اس کا اجر نہیں ملا، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ تقدیر میں ایسا ہی تھا، دنیا میں اللہ نے جو ڈیسٹنی مقرر کی ہے وہ آپ کی کوشش اپنی جگہ، لیکن اللہ کے تقدیر کے فیصلے اس کوشش کے مطابق کتنے پرسنٹ ہوں گے کتنے نہیں، وہ اللہ نے فیصلہ کرا۔ جو مولا علی علیہ السلام کا بھی قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ ارادوں کے ٹوٹنے، ارادہ ہوتا ہے حالات فیوریبل ہوتے ہیں، رزلٹ پھر بھی کچھ اور آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک اور ہستی ہے جو یہ نہیں چاہتی۔ لیکن سر میں آپ کو بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ بتانے لگا کہ دنیا میں آپ کی مرضی کا رزلٹ نہیں آ سکتا، لیکن آخرت آپ کے اختیار میں۔ دنیا اللہ کے اختیار میں اور آخرت آپ کے اختیار۔ بہت بڑی بات ہے، دنیا میں جو اللہ کا تابع فرمان رہا یہ پاسبل ہی نہیں کہ اس کی آخرت پہ ڈیفرنٹ رزلٹ آ جائے، کیونکہ اگر ایسا ہو جائے تو قرآن جھوٹا، پیغمبر جھوٹے، اللہ جھوٹا ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو آپ کے اختیار میں اس کے لیے بھی محنت کرو نا۔ دنیا تو آپ ایک خاص لیول تک ٹھیک ہے، سبسسٹنس لیول پہ کوشش ہم نے کرنی ہے، رزلٹ کے بعد مایوس نہیں ہونا۔ دنیا میں ایسا ہی ہونا ہے کہ آپ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑنا ہے، لیکن آپ نے صبر کرنا ہے۔ لیکن سر آخرت میں ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں اگر کسی نے اللہ کی تابع فرمان ہونے کی ایسی زندگی گزاری ہے نا، اس کو آخرت میں کوئی حیرانگی نہیں ہو، جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا اس سے بڑھ کے اسے ملنے والا ہے۔ جو دنیا اللہ کی مرضی کی گزارے گا آخرت اس کی مرضی کی، اور جو دنیا اپنی مرضی کی گزارے گا پھر آخرت اللہ کی مرضی کی، یعنی پھر اللہ تعالیٰ پھر بدلہ لے گا۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ ذالک یوم التغابن، یہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ ومن یؤمن باللہ، جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل بھی نیک کرے، خالی ایمان نہیں، خالی دودھ پینے والے مجنون نہیں، پریکٹیکلی بھی اللہ کو بھی مانتا ہو اور اللہ کی بھی مانتا ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانتا ہو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی مانتا ہو۔ یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے درگزر فرما دے گا۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اسے داخل کرے گا ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے اصل میں کامیابی بڑی۔ جو کہا گیا نا کہ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا۔ تو اللہ ہمارا قیامت والے دن جو جیتا وہ اصل میں جیتا، اور جو اس دن ہارا وہ اصل میں ہارا۔ سر دنیا میں کوئی شخص فٹ پاتھ پہ مر جائے اور لاوارث لاش اس کی دفن کر دی جائے، اس کے گھر والوں کو بھی خبر نہ ہو،
کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ اپنے اعمال ساتھ لے. اور پوری دنیا جس کا جنازہ پڑھ کے پورے پروٹوکول کے ساتھ اسے جا کے بقیع غرقت قبرستان میں بھی دفن کر دے، اور اگر وہ اعمال ساتھ نہیں لے کے گیا کوئی فرق. آخرت کے فیصلے اعمال کے ساتھ. یہاں پہ بھی دیکھ لیں اللہ ہمارا جو ایمان لایا، نیک اعمال کیے، پھر اس سے جو چھوٹی موٹی غلطی ہوئی نا معاف کر. فی نفسی باغی نہ ہو اللہ کا، اگر لغزشیں ہیں وہ معاف ہو جائیں. والذین کفروا، جو لوگ کفر کریں گے، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلا دیں گے، اولئک اصحاب النار، وہ ہوں گے دوست کی، خالدین فیہا، اس میں رہیں گے ہمیشہ، وبئس المصیر، اور کیا ہی بری جگہ ہو، والعیاذ باللہ. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہماری آیات سے کفر کریں گے اور انکار کریں گے اور جھٹلا دیں گے. کفر ایک ہوتا ہے اعتقادی کفر، جو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا، عقیدے میں ہم مانتے ہیں اللہ رسول. ایک ہوتا ہے عملی کفر، کہ عقیدے میں تو مان رہے ہیں لیکن عملاً اوبیڈینٹ نہیں ہے، جس کا ذکر صحیح مسلم میں حدیث ہے 246 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، پہلے ہی چیپٹر کتاب الایمان میں، کہ بندے کے شرک اور اسلام، کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. اب نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو مسلمان ہے اور اعتقاداً بھی مسلمان ہے لیکن عملاً کافر ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم رکھو اور دیکھنا مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. یہ تو مشرک اور کافر ہوتے ہیں جو نماز چھوڑتے ہیں، مسلمان تو چھوڑتا نہیں ہے. تو کفر کرنا اور جھٹلا دینا، ایک آخرت کو جھٹلانا ہے عقیدے میں کہ قیامت کا دن کوئی نہیں ہے، وہ ہم میں سے کوئی نہیں کرتا، لیکن ایک عمل میں جھٹلانا ہے. وہ اکثریت مسلمان بھی جھٹلا رہے ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ کہ وہ عقیدہ تو رکھے ہوئے ہوتے ہیں آخرت کا، لیکن ان کے کرتوت ایسے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے. بلے شاہ سا مرنا نہ ہی غور پہ کوئی اور، یعنی ہر مرنے کے اوپر میں یہی امیجن کرتا ہوں کہ میں نے تو نہیں مرنا، یہ کوئی اور ہی مرا ہے. ورنہ جو کچھ آج دنیا میں ظالم کر رہے ہیں، اور ان ظالموں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کے ماننے والے ہیں، آخرت کے ماننے والے ہیں، ان کے کرتوت یہ ہوں گے. جس کو یہ پتا ہو کہ میں نے قبر میں جا کے اللہ کو منہ دکھانا ہے، اس کی زندگی اس طرح کی گزر سکتی ہے وہ کسی کا مال ہتھیا لے، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لے، کسی کو ناحق قتل کر دے، کسی کو جعلی مقدمے میں پھنسا دے، کسی سے اس کی زندگی چھین لے. ناٹ ایٹ آل. جسے اللہ کا خوف ہوگا نا وہ جناب، بلکہ وہ رات کو ایک ڈسکشن ہو رہی تھی وائف کے ساتھ میری پرسوں، تو وہ آپ کو پتا بھی آج کل ایک کرکٹ کے نیا پلیئر آیا ہے جس نے آتے ہی پہلے میچ میں نا سینچری. اب آپ اس قوم کا المیہ دیکھیں کہ 32 سال کی عمر میں وہ پہلا انٹرنیشنل میچ کھیل رہے ہیں. باقی ملکوں میں 18-20 سال کی عمر میں، 14 سال کی عمر میں پلیئرز ایکسپوز ہوتے ہیں تو وہ یعنی نیشنل ٹیموں میں آ جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ چونکہ سفارش کا نظام ہے، اپنے آپ کو نوازنے کا نظام ہے، اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے. یا آپ مصباح الحق کو بھی دیکھ لیں، یہ بھی 30 سال کی عمر پلس میں آیا تھا، حالانکہ ٹیلنٹ تو پہلے سامنے آ چکا تھا. یعنی زندگی کے 10 سال سفارشوں کی نظر ہو جاتے ہیں اور ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا ہے. تو وہ اس کے اوپر جب ایکسپرٹ ڈسکشن کر رہے تھے، میں نام لیے بغیر کہتا ہوں آپ کو پتا چل جائے گا، تو وہ بتا رہے تھے کہ جی جو ہمارے یعنی سلیکشن کمیٹی کے سربراہ ہے نا جی، ان کا ایک بڑا قریبی رشتہ دار ہے، وہ بےچارا اچانک صبح کے وقت بیمار ہو گیا، تو انہوں نے صبح کے وقت بتایا کہ جی وہ تو آج بیمار ہے میرا رشتہ دار، جس کی وجہ سے تمہیں اتنے سالوں سے نہیں کھلایا جا رہا تھا کرکٹ میں، کیونکہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کو نوازنا ہوتا ہے، تو آج تمہیں کرکٹ میں چانس دیا جاتا ہے. وہ چانس دیا تو وہ عابد، اس کا نام ہے عابد علی، تو اس نے پہلی میچ میں سینچری کر دی. حالانکہ پوری پاکستانی ایکسپرٹس اور نیشن چیخ رہی تھی کہ جی اس کو چانس دیں، لیکن نہیں دے رہے تھے. تو مجھے میری وائف کہنے لگی کہ یار یہ جو دین کا لبادہ جن لوگوں نے اوڑا ہوا ہے، یعنی وہ سلیکشن کمیٹی کے سربراہ کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ ان لوگوں کا جو دین کا لبادہ ہے، ان کی جو داڑیاں ہیں، ان کی نمازیں ہیں، ان کے گیٹ اپس ہیں، ان کو وہی کچھ سکھا رہے ہیں جو ایک دنیا دار بندے کو سکھا رہے ہیں. ایک دنیا دار بندہ بھی سفارشی لوگوں کو اوپر لے کے آئے گا، اپنے رشتہ داروں کو اوپر لے کے آئے گا، اور ایک دیندار بندہ بھی یہی حرکتیں کر رہا ہے. تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ یہ دینداری صرف گیٹ اپ کا نام نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. یہ خوبصورت شکلیں، پگڑیاں، داڑیاں، یہ پبلک کو دھوکہ دینے کے لیے ہوتی ہیں. اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اس داڑھی اور پگڑی کے پیچھے کوئی اپنی بےایمانی 2 نمبری دنیا سے تو چھپا سکتا ہے، اللہ سے چھپا سکتا ہے؟ نیور. تو یہ مسلمانی بڑی آسان ہے کہ آپ گیٹ اپ مسلمانوں والا بنا لیں، لیکن اپنے اعمال کو مسلمانوں والا کریں، یہ بڑا مشکل کام. تو وہ، اور اللہ کے فضل سے میں یعنی کسی کی تو بات نہیں کرتا، میں اپنے معاملے میں بہت سٹرکٹ ہوں. قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ آیات آئی ہیں کہ دیکھو قائم بالقسط رہنا ہے، چاہے تمہارے رشتہ دار، تمہارے بیوی بچے، ماں باپ، اگر ان کے معاملے میں بھی تمہیں انصاف کرنا پڑ جائے تو تم نے رشتہ داری کا خیال نہیں رکھنا. یہاں پہ بڑے بڑے لوگ پسیج جاتے ہیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، نبی علیہ السلام کے پاس مقدمہ آیا، فرمایا ہاتھ کٹیں گے.
اب صحابہ کرام آپس میں چیمہ گوئیاں کر رہے ہیں کہ یار یہ تو بڑی اونچے خاندان کی عورت ہے، اس کو بچا لو۔ اب کسی کی جرت نہیں حضور سے بات کرے، تو پھر الٹیمیٹلی فیصلہ کیا اسامہ ابن زید، حضور کے منہ بولے بیٹے، زید ابن حارثہ کا بیٹا ہے، حضور کے وہ پوتوں کی جگہ ہے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام یعنی اپنے زانوں میں ایک طرف حسن و حسین کو بٹھاتے تھے، دوسری طرف اسامہ ابن زید کو، تو اس کی سفارش ڈلوائی گئی۔ تو نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ممبر لگاؤ۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے اسی وقت خطبہ دیا مسجد میں، فرمایا تم سے اگلے لوگ اسی لیے برباد ہوئے تھے، ان کے اشرافیہ کے لیے اور قانون ہوتا تھا اور غریبوں کے لیے اور۔ اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی نا، میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ یہ سر تربیت تھی، لیکن آج کوئی کرتا ہے اس طرح؟ یعنی لوگ فیوریٹزم کا شکار ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے دیندار لوگوں کو پسیجتے ہوئے دیکھ۔ لیکن اللہ کے فضل سے میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے بارے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں اس لیے نہیں کہ میں آپ کو اپنے آپ کو قابل تقلید سمجھ، یعنی میرا بچہ کوئی شرارت کر کے آئے یا میرے گھر میں سے کسی نے کوئی زیادتی کی ہوئی ہو، میں کبھی کسی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں۔ اور میری وائف کا اکثر جھگڑا میرے ساتھ اسی معاملے میں کہ ہمیشہ ہر معاملے پہ آپ مجھے ٹوکتے ہیں۔ میں نے کہا اس لیے کہ میں تو انصاف کی بات کروں گا، حالانکہ ہمیشہ کہ وہ چند ایک موقعوں پہ ہوتا ہے جو 100 جگہ پہ سپورٹ کی ہوتی ہے صحیح بات پہ، پھر بھول جاتی ہے نا۔ ایک دو باتوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ تم نے زیادتی کی ہے فلاں بندے کے بارے میں کامنٹس کر کے یا فلاں بندے کے بارے میں کہہ کے، تو ہم سے کوئی بندہ فیور نہ اس حوالے سے چاہے۔ اور یہی معاملہ دین کے اندر بھی ہے۔ آپ دیکھیں ہم کسی بھی مولوی کو، کسی بھی فرقے کو کوئی فیور دینے کے لیے تیار نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں لیکچرز میرے اپلوڈ ہوتے ہیں نا، تو ایک لیکچر کے نیچے بعض لوگوں نے گالیاں لکھی ہوتی ہیں، بعض نے تعریفی کلمات، اور جب دوسرا لیکچر ان کے مطلب کا اپلوڈ ہوتا ہے تو جنہوں نے گالیاں لکھی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں آج تے نے گال صحیح کی، آج بات اس نے ٹھیک، اور جنہوں نے ادھر تعریف کی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں آج لگتا ہے کہ تھوڑا تھڑک گیا۔ وہ تھڑکا نہیں ہوتا، تسی تھڑکے ہو۔ یعنی کوئی بات سنیوں کی فیور کی ہو جائے گی، سنی کہیں گے جی ماشاءاللہ، شیعہ کہیں گے جی آج یہ ہٹ گیا، اور جب کوئی شیعہ کی فیور کی بات ہوگی تو وہ کہیں گے جناب یہ سنی، کہیں گے تو یہ تو آج ان کے ساتھ لگ گیا، ہم سے ہٹ گیا۔ ہم کسی کے ساتھ نہیں لگے ہوئے سر، اور کنوں کاٹ لو، بلکہ ایک کنا ہے جو تُوہیں کاٹ لو اپنے، یہ کسی کے ساتھ کوئی فیور والا معاملہ نہیں۔ قائم بالقسط رہنے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کسی کو کوئی فیور نہ دیں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت نہیں آتی تمہاری جان کے اوپر مگر اللہ کے اذن سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کیٹاگوریکل یونیورسل ٹروتھ بتا دیا ہے کہ مصیبت آئے گی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تمہیں آزماؤں نہ، آزمانے کے بعد ہی تو پتا چلنا ہے کہ کون میرا ہے اور کون میرا نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے، جان اور مال میں نقصان کے ذریعے، پھر دیکھیں گے کون صبر کرنے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، تو دیکھو جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے، یہدی قلبہ، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع لائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت کے اوپر پھر مائل کر دیتا ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ پھر صبر کر ہی لیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے اللہ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، اور دیکھو اگر تم نے روگردانی کی، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، تو ہمارے رسول کے ذمے سوائے پہنچا دینے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ بغاوت کرو گے پیغمبر کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اپنا نقصان کرو۔ پیغمبر کا کام تھا پہنچا دینا، اب تمہاری مرضی ہے کہ چاہے وہ تم ہدایت کا راستہ اختیار کرو چاہے گمراہی کا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو اہل ایمان کو چاہیے اسی کے اوپر توکل کر، اسی معبود کے اوپر توکل۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، اللہ اکبر، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن چھپے ہوئے ہیں، فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو۔ بیوی اور اولاد دشمن کیسے ہے کہ بیوی اور اولاد کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں وہ تمہاری آخرت ہمیشہ کی ناکامیاں تمہارے لیے مقدر کر رہے ہیں۔ یعنی کئی لوگ ہیں، میرے اپنے جاننے والے ایسے لوگ ہیں جو خود منہ سے بول کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو، یعنی میری وائف نے مجھے بتایا کہ جی وہ فلاں عورت تو کہتی ہے کہ ہم نے تو اپنے خاوند کو بتایا چاہے حرام کما چاہے حلال کما، ہماری ضرورتیں پوری کر۔ تو ایسے خاوند تو وہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے نا۔ یہ جتنے رزق حلال کمانا کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اکثر حرام ہی کما رہے ہوتے ہیں اور عبادت بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی تو عبادت ہے نا۔ تو اللہ ہمارا تمہاری بیویوں اور اولاد میں دشمن چھپے ہیں، یعنی بیوی اور اولاد کی محبت انسان کو، بیویوں اور اولاد کی محبت انسان کو اللہ سے غافل نہ کر دے۔ یعنی وہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، عربی والا فتنہ ہے، پنجابی والا نہیں، آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں تم نے، ظاہر ٹیسٹ تو اسی طریقے سے ہی ہونا ہے نا، اب ان کو چھوڑ کے بھی تو نہیں جا سکتے نا۔ وہ غامدی صاحب اکثر کہتے ہیں نا کہ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کسی کو کمرہ امتحان میں بٹھائیں اور وہ پیپر دیے بغیر ہی کمرہ امتحان چھوڑ کے بھاگ جائے تو فیل ہوگا۔ تو اس طرح آپ نے رہنا تو بھی بچوں کے ساتھ ہی ہے نا، ان کو چھوڑ کے تو نہیں جانا، فیل ہی ہو جائیں گے نا۔ یہ آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ نے ان کے بھی حقوق پورے کرنے اور اللہ کے حقوق کو بھی جو ہے وہ وائلیٹ نہیں کرنا۔ وَإِن تَعْفُوا، اگر تم
عفو درگزر سے کام لوگے وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم، اور ڈھیل سے کام لو اور بخش دو تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. یعنی لٹھ لے کے مگر نہ پی جاؤ بیوی بچیاں دے بھی. یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیوی بچوں کی اصلاح کرو. قو انفسکم واہلیکم نارا بھی آیا نا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اللہ تعالیٰ یعنی یہاں پہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عفو درگزر والا معاملہ کرو، ڈھیل والا بھی کرو، اور کبھی کبھار ان کو معاف بھی کر دیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. قیامت مضمر ہے جی اس آیت کے اندر. یہ بعض جو پرورٹڈ قسم کی نیچر کے لوگ ہوتے ہیں نا مذہبی، وہ ہر ٹائم ڈنڈا اٹھا کے بیوی بچوں کے سر کے اوپر رہتے ہیں، ان کو نیک بنانے کی فکر میں. ہر معاملے میں ہر وقت آپ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے. بعض اوقات آپ کا کام ہے کہ آپ کسی کی غلطی دیکھیں نا تو اس کو سنی انسنی کر دیں. ہمارے اندر بھی کئی خامیاں موجود ہیں، تو اگر ہمارے بیوی بچوں میں کسی معاملے میں کوئی خامی آئے، ایک دو دفعہ سمجھایا، پھر اس کے باوجود انہوں نے کیا، ایک دو دفعہ آپ اگنور بھی کر. اگر آپ بالکل ہر وقت تیار بیٹھے ہوں گے کیمرہ لگا کے، پھر نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہو جائے گی. اور یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے